ہم تو اللہ کے بھروسے پہ ہیں، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اگر آپ کی امیدیں اللہ سے ہوئی اولاد لینے میں، رزق لینے میں، شفا لینے میں، سوال پورے کروانے میں، تو آپ اہل ایمان ہیں، آپ اہل توحید ہیں۔ اور اگر آپ کی امیدیں اللہ سے ہٹ کے غیروں سے لگی، مردوں سے لگی، مخلوقات سے لگی، کسی درگاہ کی آپ نے انگوٹھی پہن کے اس میں پتھر فیروزہ پہن کے امید اور بھروسے کر لیے کہ اب فلاں بیماری ٹل جائے گی، اب فلاں مصیبت ٹل جائے گی، بابا جی کا تعویذ میرے گلے میں آ گیا، اب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، فلاں پیر صاحب کے پاس جا کے ہم نے ڈنڈے کھا لیے، دھنکے شاہ کے سوٹے کھانے کے بعد مصیبتیں قریب نہیں آتی۔ آپ کی امیدیں اللہ پر ہیں، آپ ایمان باللہ میں صادق ہیں، آپ کی امیدیں غیر اللہ پہ ہیں، تو آپ اس عبادت میں غیر کو شریک کر کے شرک کا جرم کر رہے ہو، اور مشرک کبھی رب کا پیارا نہیں بن سکتا۔ بھروسے اللہ پہ کیجئے، مانگیے اللہ سے، پکاریے اللہ کو۔ یہ پکار عبادت ہے، اس کو نارمل نہ لیجئے کہ آپ چاہیں یا علی مدد کہہ دیں اور آپ چاہیں یا اللہ مدد کہہ دیں۔ پیارے بھائی، چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، دل دکھانا مقصود نہیں، لیکن آپ کو کھینچ کر وادی شرک سے نکالنا، یہ تو میرے آقا کا حکم ہے، میرے پیارے حبیب کی سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن کو چھڑا کر دوبارہ آگ میں گرتے ہو۔ اے میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے یا اللہ مدد کہا تو آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کے خزانے مولا کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی کی مدد کرے تو اللہ، علی کی مدد کرے تو اللہ، ولی کی مدد کرے تو اللہ، انبیاء اس کے در کے سوالی، اولیاء اس کے در کے سوالی، مخلوق اس کے در کی سوالی، جانور اس کے در کی سوالی، چیونٹیاں اس کے در کی سوالی۔ اس کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے جس سے مانگا جا سکے، جس پہ آ کے رویا جا سکے، جس پہ آنسو بہائے جا سکے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا، جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے۔ آپ نے کہا یا اللہ مدد، آپ نے اللہ کی عبادت کی، آپ نے اس توحید کو سمجھا، آپ ایمان باللہ میں پاس ہو گئے، اور آپ نے کہا یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا پیر مدد، یا شیخ مدد، یا مرشد مدد، اور وہ فوت ہو کے قبروں میں دفن ہو چکا ہے، وہ اس زمین کے اندر جا چکا ہے، وہ اس دھرتی پہ موجود نہیں ہے، وہ ظاہری اسباب میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، بلکہ آپ سے ما فوق الاسباب والے معاملے میں جا کر قبر کی مٹی میں دفن ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ غیر کو پکارتے ہو تو آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کیا، اللہ کے پیاروں میں شامل نہ ہو سکیں گے۔ کوئی نیکی آپ کی اللہ کے قریب نہ کرے گی، بلکہ شرک وہ نحوست ہے جس کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ مثال دے کے سمجھا دوں، ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا، لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے، سر کتا گر گیا ہے، کیا کریں؟ کہا 100 ڈول پانی نکال دو۔ 100 ڈول پانی نکالنے کے بعد پانی سونگا تو بدبو ویسے ہی تھی۔ کہا سر وہ 100 ڈول نکال دیا لیکن بدبو ختم نہیں۔ کہا 100 ڈول اور نکال دو۔ 100 ڈول اور نکال دیے، بدبو ویسے کی ویسی رہی۔ کہا سر 100 ڈول اور نکال دیے لیکن سمیل ختم نہیں ہوئی، گندگی بدبو پانی کے اندر ویسی ہے۔ کہا آخری حل ہے کہ 100 اور نکال دو۔ 300 ڈول پانی بہا کے گاؤں والے کہتے ہیں سر بدبو وہیں پر کھڑی ہے۔ تو مولوی صاحب کو اچانک یاد آیا کہ اچھا اے دسو کتا کڈیا کہ نہیں؟ کتا کڈیا کہ نہیں؟ کہ سر کتا تسی کیا ہی تسی کہتے ڈول کڈ دیو پانی دے۔ تو جناب پہلے کتا کڈو بچو۔ پیارے بھائی، شرک کی نحوست وہ چیز ہے، جب تک یہاں سے غیر کی عبادت کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں وہ ڈول نکالنے والا مسئلہ ہے، اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی۔